نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اکتوبر درس فضان الحدیث نمبر 287۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے مفلس کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ، پیسہ اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو روز قیامت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ برائیاں بھی ہوں گی کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہے، فلاں پر تہمت لگائی ہے، فلاں شخص کا مال کھایا ہے، فلاں کا خون بہایا ہے، فلاں کو مارا پیٹا ہے۔ بس اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، اور اس شخص کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، اور اس کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ میرے خیال میں آپ مفہوم سمجھ گئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے جس نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، اور جو پہلا شخص ہے اس نے دوسرے شخص کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، تو پہلے شخص کی نیکیاں جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہیں اس کے پاس چلی جائیں گی، اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اس بندے کو جو نیکیوں لے کر آیا ہوگا اور ساتھ ساتھ ظلم لے کر آیا ہوگا، یہ خالی ہو جائے گا، تہیہ دامن ہو جائے گا، اور اس کو اس کے بعد دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی اپنی برائیاں بھی اپنے پاس رہیں گی، اور جس کے ساتھ زیادتی، جس کے ساتھ زیادتی، کوئی ایک فرد نہیں ہوگا، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کی ساری بدیاں اس کے کھاتے میں ڈال جائیں گی، اور یہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایک اور بڑا خوبصورت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی شخص ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا، بالکل، اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گالی دلوانے کا ثواب یہ خود ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو گالی دیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گالی دیتا ہے۔ جو شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارے لیے رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرنا۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، خاص کر کے میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے تو شوہر ہمیشہ بیوی کی ماں کو یا باپ کو گالیاں دیتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیوی بھی شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گناہ الگ سے کما رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور آ جاتی ہے کہ اس عمل سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر دراریں پیدا ہوتی ہیں، رشتوں کے اندر سے محبت کا اختتام ہوتا ہے، رشتوں کے اندر سے شک و شبہ کی بنیادیں جنم لیتی ہیں، لڑائی عروج پر چلی جاتی ہے، شر عروج پر چلا جاتا ہے، اور نتیجتاً طلاق کے اوپر بات ختم ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ایک تو گالی گلوچ سے اجتناب کریں، دوسرا مفلس ہونا اس کو یاد رکھیں کہ ہم نے نماز کو خراب نہیں کرنا، ہم نے روزے کو خراب نہیں کرنا، ہم نے حج اور زکوٰۃ کو خراب نہیں کرنا، ہم نے ذکر اور اذکار کو خراب نہیں کرنا۔ یہ کیسے خراب ہوگا؟ کسی کو برا بھلا کہنے سے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے، کسی کو گالیاں نکالنے سے، کسی کے ساتھ بد کلامی کرنے سے، کسی کے ساتھ فضول اور لغویات بولنے سے، کسی کے ساتھ ظلم اور تشدد کرنے سے یہ ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ مثالیں بھی ہیں کہ کئی مرتبہ بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اولاد برا بھلا کہتے ہیں،
یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کے سامنے اف کہنا بھی جرم ہے، اف کہنا بھی جرم ہے۔ اگر ماں باپ زیادتی بھی کرتے ہوں تو اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ماں باپ کو برا بھلا کہیں۔ ماں باپ کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رہیں۔ وہ حقیقت میں خدا کی ربوبیت کا اظہار ہیں، یعنی ان کے ذریعے خلق کی پہچان ہو رہی ہے۔ اللہ خالق ہے، لیکن اللہ نے ایک باپ کے ذریعے اپنی خالقیت کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ خالق ہے، لیکن ایک ماں کے ذریعے اس نے اپنی خالقیت کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ رحمان ہے، لیکن اپنی محبت اس نے ایک باپ کے سینے میں ڈال دی ہے۔ اللہ رحمان ہے، لیکن اپنی محبت ایک ماں کے سینے میں ڈال دی ہے۔ اگر ان ماں اور باپ کے اندر آپ کے لیے محبت نہ ہوتی تو آپ کو پالنا بڑا ہی مشکل ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جانور کا بچہ پل جاتا ہے، لیکن سب سے مشکل ترین بچہ اگر کوئی پالنا ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے۔ تو جب انسان کے بچے کو پالا جائے مشقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ اور بڑائی تردد کے ساتھ، تو پھر آپ خود سوچئے گا کہ کیا وہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے۔ اللہ نے ایسی محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دی، ماں باپ کے سینے میں ڈال دی کہ وہ بچہ روتا ہے، وہ اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈالتے، وہ نوالا اس بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ بچے کو سردی لگتی ہے، وہ اپنے جسم سے کپڑے اتار کر اس کی سردی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو گرمی لگتی ہے، وہ پنکھے کے نیچے سے خود ہٹ کر اس پنکھے کے نیچے بچے کو لٹاتے ہیں، سلاتے ہیں۔ بچے کو نیند نہیں آتی، وہ تھپکیاں دے دے کر بچے کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بے آرام رہتے ہیں، خود سردی اور ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس معصوم بچے کو پالنے کے لیے جو اللہ نے ان کے اندر رحمانیت والی محبت ڈال دی ہے، وہ اس کے لیے تگ و دو جد و جہد کرتے ہیں۔ پھر اسی بچے کو جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شعور پکڑتا ہے، تو پھر اگر یہ بچہ کہے کہ اپنے ماں باپ سے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، آپ کو تو شعور ہی نہیں کسی چیز کا، آپ تو لا علم اور جاہل ہیں، آپ تو ان پڑھ ہیں، ارے تمہیں ہم نے تمہاری ڈگریوں کو کیا کرنا ہے، ہم نے تمہاری کتابوں کو کیا کرنا ہے، ہم نے تمہارے علم کو کیا کرنا ہے، جس علم کے توسل اور توسط سے تم ماں باپ کا ادب ہی کھو بیٹھے ہو، تم ماں باپ کا احترام ہی کھو بیٹھے ہو، تمہیں بھول ہی گئے ہو کہ ماں باپ کا احترام اور ادب کیا ہے۔ عام آدمی اگر کسی کو گالی دے گا تو اس کا نام اعمال برباد ہو جائے گا۔ اگر عام آدمی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس کا نام اعمال برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃیں دے دیں، لیکن ماں باپ کو دی ہوئی گالیوں کا انہوں نے حساب دینا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی میں بات اس میں شامل کر لیتا ہوں موضوع کے اعتبار کے ساتھ، کہ اگر ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں بس یہ دعا کر لیا کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، کوئی برا بلا مت کہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں۔ اگر آمنا سامنا ہو جائے اور آپ کی بول چال نہیں، اپنی آنکھیں شرم کے مارے نیچے کر لیں، اپنی گردن شرم کے مارے نیچے کر لیں۔ ایک بنیاد پر صرف اگر اختلاف ہے تو اس کو اللہ اس کا رسول قبول فرمائے گا، اور وہ اختلاف یہ ہے دین کے بارے میں۔ اگر ماں باپ آپ کو دین سے روکتے ہیں تب بھی ان کے سامنے اف نہ کریں، لیکن جرا نہ کریں، بحث نہ کریں، تکرار نہ کریں، انہیں یہی کہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ایمان کے معاملے میں آپ کو روکیں، دین کے معاملے میں آپ کو روکیں، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے معاملے میں روکیں، پھر حکم ہے کہ ان کا حکم نہ مانیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے، تکرار نہیں کر سکتے۔ تو بات چونکہ آج کا موضوع اصل میں یہی تھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ شخص ہے جو کہ اپنا نیکیوں کا انبار لے کر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
برائیوں کی ٹوکریاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اتنی ٹوکریاں ہیں کہ جب اس کا حساب کیا جاتا ہے تو نیکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، برائیاں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔